وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع واعوذ بک من قلب لا یخشع واعوذ بک من نفس لا تشبع واعوذ بک من صلاۃ لا تنفع واعوذ بک من دعاء لا یسمع۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دین اسلام نہایت ہی خوبصورت دین ہے۔ جس ہستی پر اترا وہ ہستی بھی نہایت ہی خوبصورت ہستی تھی، حسن و خوبی والی، با کمال۔ دنیا میں خوبصورتی کو بکھیرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آرام، سکون، راحت، حسن معاشرت، خوبصورت زندگی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے سچے دین میں جو اصول اتارے ہیں، اگر ہم ان اصولوں کی پاسداری کریں اور اپنے اللہ سے ڈر کر اسلام کو فالو کریں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی بہترین بن جائے گی، نہ بنے۔ تو زندگی، یہ دنیا کی زندگی، یہ اصل ہے۔ اس کو اللہ تللو میں گزار دینا، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، نزاع، تو تکار، تو کچھ فائدہ نہیں۔ بنیادی طور پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خیر کا متلاشی بنے، کہ ہر دم اس کے دامن میں خیر پڑتی رہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے زمین پر خیرات پھیلائی ہے، وہ اس کے حصول کی کوشش کرے۔ تو اصل زندگی کی جو ابتدا ہے، جو زندگی کا خوبصورت آغاز ہے، وہ گھر سے ہونا چاہیے۔ ہم باہر سے کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اپنے گھروں کو دیندار گھرانہ بنائیں، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خشیت الہیہ، اللہ کے احکامات کی پیروی، اللہ کی محبت، دین سے محبت، یہ ساری چیزیں جب انسان میں آ جاتی ہیں گھریلو زندگی میں، جہاں گھریلو زندگی بہتر ہو جاتی ہے، وہاں انسان کی جو گھر سے باہر والی زندگی ہے وہ بھی اچھی اور بہتر ہو جاتی ہے، وہ بھی خوبصورت بن جاتی ہے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آیا، ہم دنیا کو ہی اصل سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی راحتیں، یہ آسائشیں، یہ سہولتیں شاید دنیا کے تو پھیلی ہیں، ویسے تو انسان کو شاید یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل دین ہے۔ اگر ہمارے پاس دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دین جو ہے یہ اصل اصیل ہے۔ تو گھروں میں دین جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو دین کیسے آئے گا؟ حسن معاشرت، خوبصورت زندگی کیسے ہماری بنے گی؟ وہ اسلام کے احکامات ہیں، بہت واضح ہیں، ان میں کوئی جھول نہیں، کوئی ان کے اندر خفا نہیں ہے، بہت واضح ہیں۔ تو وہ جو احکام ہیں اسلام کے، ان کو اپنا لینا چاہیے۔
اپنے پر توجہ دینی چاہیے، اپنی بیوی پر توجہ دینی چاہیے، بچوں پہ توجہ دینی چاہیے، پوری نظر رکھنی کی چاہیے کہ گھر میں کیا داخل ہوتا ہے، کیا خارج ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری کوشش بہترین کوشش ہونی چاہیے۔ اصل میں جس ماحول میں ہم پلے ہیں اس ماحول نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ سبق یہ دیا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا اگر سب کچھ ہوتی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو دنیا میں پورے اطمینان زندگی بسر کرنے والا تھا ہی نہیں، اور خصوصاً صحابہ کا جو دور تھا، یہ دنیا یعنی جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تب سے لے کر آج تلک سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین دور ترقی کے حوالے سے، آسودگی کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، سکون کے حوالے سے وہ صحابہ کا دور تھا۔ اس دور کے بعد پھر زوال شروع ہوا، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کوئی اتنا زیادہ کوئی مال و دولت تو تھا ہی نہیں، ان کے پاس تو دینداری تھی، اللہ کی خشیت اور اس کی محبت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں، ان کو وہ اپناتے تھے، ان میں رب کی رضا کے متلاشی بنے، ان کی زندگیاں خوبصورت زندگیاں بن گئیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں تاکہ ہماری زندگی بہتر اور پرسکون زندگی بن جائے۔ جو عائلی ہمارا نظام ہے وہ شدید ہے اگر دیکھا جائے تو، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس دینداری نہیں ہے، پھر ہم اپنی جو صحیح عقل ہے اس کا بھی صحیح استعمال نہیں کرتے، جذباتی فیصلے ہمارے ہوتے ہیں جس وجہ سے شاید ہمیں کچھ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے۔ اب کئی گھروں میں ایسے ہوتا ہے جو شوہر ہوتے ہیں، شوہر خامد ہوتا ہے، ہاں جی، اس کا جو رویہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ ناروا سلوک ہوتا ہے، وہ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں وہ، اور غلیظ گالیاں وہ بکتے ہیں اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہیں مارتے پیٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دو مطلب کہ منٹ میں ان کو ذلیل کر دیں گے۔ یہ رویہ جو ہے نا یہ تباہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ صبر بڑی چیز ہے، تحمل چیز ہے، سوچ و بچار اور عقل مندی، شعور، سلیقہ شعری، یہ انسان کی زندگی ہے اصل۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں اور جانوروں میں کیا امتیاز رہ گیا؟ نہیں ہے امتیاز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، آپ میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھے ہیں، اور میں اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کے حق میں بہت اچھا ہوں۔ یہ آپ نے خود اپنی تعریف کر دی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ آپ اپنی بیویوں کا بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے ہر دم۔ مثال اس کی میں یوں دیتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی تھی، ان کے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی شادی نہیں کی ہے، ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے وہ نکاح کی ہے نا۔ سیدہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے تو آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے چلی گئیں، بہت سلیقہ شعار، بہت مطلب کہہ سکتے ہیں کہ فہیمہ عورت تھی، سمجھدار عورت تھیں آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات ان سے ڈسکس کرتے تھے، وہ خوبصورت مشوروں سے آپ کو نوازتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے، ایسے ایسے ہے۔ ظاہر ہے ایک اچھی بیوی ایک شوہر کی زندگی کا بہترین پارٹنر ہے نا، ہر حوالے سے وہ اپنی بیوی پر اعتماد کرتا ہے اور اس کو اپنے اعتماد میں لاتا بھی ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورتوں پہ زہر نہیں کرنی چاہیے، ان کو بتانی نہیں چاہیے، مردوں سے متعلق ہوتی ہے، عورتوں کی فطرت ہوتی ہے نا، پھر وہ کریدنا شروع کر دیتی ہے، چیز کا پیچھا شروع کر دیتی ہیں، خواہ مخواہ بندہ اس ٹینشن میں پڑ جاتا ہے تو اس کو فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے اپنی زندگی میں تجربہ بھی کیا۔ مثال کے طور پر میرے کیسے حالات ہوتے ہیں، کبھی میں نے اپنی وائف پہ، بیوی پہ زہر نہیں کی ہے، کوئی میرے پاس کچھ ہے کچھ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کبھی میں نے نہیں زہر کیا، نہ ان کو علم ہے کہ میرے پاس کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، کبھی زہر نہیں کیا۔ بھئی اگر
آدمی عورت کو بتائے میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو حیران و پریشان، اور وہ پریشانی میں اضافہ کر دیتی ہے، یعنی وہ پریشانی کو مزید پریشانی کو جنم دے گی نا، تو انسان آگے نہیں بڑھے گا، پھر پیچھے کو شروع ہو جائے گا نا آنا۔ تو یہ چیز ہے کہ بعض چیزیں عورتوں پہ ظاہر ہی نہیں کرنی، نہ ان کو سوال کرنا چاہیے، نہ ہم ان کو اس چیز میں ملوث کریں۔ اس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اصول ہوتے ہیں کہ کچن سے متعلق چیزیں ہیں، گھر کی ضروری اشیاء ہیں، وہ ہم نے ظاہر شاپنگ کرنی ہے، مارکیٹ جانا ہے، تو وہ ایک ٹیبل پہ میرے جو قریب ٹیبل پڑا ہوتا ہے اس میں وہ لکھ کر رکھ دیتے ہیں، اب میں لاؤں اگلے دن لاؤں، اسی وقت لاؤں، 2 دن کے بعد لاؤں، نہ لاؤں، وہ میری مرضی ہے، لیکن گھر کا جو نظام ہے وہ تو میں نے چلانا ہے، اور گھر کا جو منتظم ہوں قوام وہ تو میں ہوں نا۔ تو اس سے یہ نہیں ہے کہ باہر نکلیں، اچھا جی فلاں چیز نہیں ہے جی، فلاں چیز نہیں ہے جی، فلاں چیز، نماز کے لیے جا رہے ہیں، اچھا ذرا ہے نمک ختم ہے جی، اچھا جی فلاں چیز ہوتی ہے نا۔ کچن سے ایک مثال دیتا ہوں، وہ بندہ وہ ایسے ہی کاموں میں پھر لگا رہتا ہے، ذرا خوبصورت ایڈجسٹ کر لینا چاہیے زندگی کو، بس کچھ چیز ایسی ہے جن میں عورتوں کو زیادہ نہیں ملوث کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کی تو فرمایا کہ یہ گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سید خدیجہ کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، ان کے وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو آپ گوشت بانٹ رہے ہیں کہ وہ میری خدیجہ کی سہیلیاں تھیں۔ اس سے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جی آپ کی کم سنی میں شادی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ لوگ جو ہیں نا، جو ہندو ہیں، کفار ہیں، اعتراض کرنے لگے، دیکھو جی چھوٹی سی بچی کے ساتھ، روافظ بھی اعتراض کرتے ہیں، روافظ بھی چھوٹی سی بچی کے ساتھ، ان کو چھوٹی ماں کہتے ہیں مذاق میں، بھلا کوئی بندہ اپنی ماں کا بھی مذاق اڑاتا ہے جی؟ ماں کا مذاق تو کوئی نہیں اڑاتا نا، ایک ہوتا ہے کہ اسے ویسے مذاق طبعاً کر لینا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، دونوں میں فرق سمجھے نا جی۔ تو وہ کہتے ہیں چھوٹی ماں، چھوٹی ماں، یہ لفظ بولتے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ تو اللہ کی جنت میں ہے انشاءاللہ، اور یہ آج اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں۔ ایک دن سید عائشہ نے کہا کچھ لوگ ہیں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یا آپ کے متعلق ایسی ناروا یا نامناسب بات کرتے ہیں، تو فرمایا میں تو مومنوں کی ماں ہوں نا، میں مومنوں کی ماں ہوں، تو جس کا ایمان سے کوئی واسطہ علاقہ نہیں ہے تو وہ ظاہر میرا کیا احترام کرے، میں اس کی ماں ہی نہیں ہوں تو وہ میرا کیا احترام کرے گا۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کم سنی میں 6 سال کی عمر میں شادی، 9 کی رخصتی ہو گئی، کفار اعتراض کرتے تھے کوئی چھوٹی سی بچی کا، وہ یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کے اصول ہیں، کوئی بندہ اسلام کے اصول اس کو ہضم نہیں ہوتے تو اسلام کو نہ اپنائے۔ اسلام نے 1 دن کی بچی سے بھی بندہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، 2 سال کی بچی 3 سال۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد مطلب آپ بات سمجھ گئے نا، ایسا تو نہیں ہے بھائی، وہ اس کی بیوی تو بن جائے گی نا، اسلام اس کو ایک رشتے کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی وہ وائف بیوی تھی، بیویوں میں ازواج مطہرات میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خصوصی ایک تعلق اور پیار بھی تھا۔ وقت وفات بھی آپ عائشہ عائشہ ہی کرتے رہ گئے، عائشہ عائشہ، ہاں جی میں کہاں ہوں جی، آپ ہاں جی عائشہ کے گھر ہیں، آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں عائشہ کے گھر رہوں، وہ دوسری میری بیویاں اپنا جو باری ہے وہ عائشہ کو تفویض کریں، اس طرح کی آپ کی خواہش بھی تھی۔ پھر سے عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی وفات ہوئی، تو میں نے ہی مسواک چبایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہ مسواک دیا۔ تو میرے لیے عظمت کی بات ہے کہ میرا وہ چبایا ہوا مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت استعمال کیا، اور خوب آپ نے مسواک کیا۔ یہ ایک بڑی خوبصورت زندگی، کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کبھی یا عائش یا عائش یا عائش، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ، لوٹ پیار والے الفاظ کو آپ پکارتے تھے، عائش۔ جی جب شادی نہیں ہوئی تو جبریل نے 2 بار تصویر دکھائی سے عائشہ کی، 2 بار تصویر دکھائی، تو فرمایا کہ اللہ اگر یہ میرے مقدر میں ہے تو مجھے عطا کر دے۔ پھر یہاں تک معاملہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس نے سلوک کیا، ایسا اس نے سلوک کیا، کمال کا اس نے سلوک کیا، کمال کا۔ اب کوئی انسان ایسا کاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ منہ لگاتی تھی نا، پانی پیتی یا کچھ دودھ پیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے منہ لگاتے تھے،
انہوں نے کہ ہڈی کو مثال کر وہ گوشت سے نوچا. ہاں جی آپ صلی ویسے ہی ہڈی کو ایسے ہی نوچنا شروع کر دیا, حالانکہ گوشت تو ہوتا ہی نہیں تھا. خیال کرتے اس کو عائشہ کا منہ لگ گیا, یا عائشہ نے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب سے گوشت نوچا تھا. آپ ایسا بھی کبھی کر لیتے تھے. بڑا خوبصورت سلسلہ تھا. اسلام ویسے بھی عورتوں کو بڑا مقام دیتا ہے, عزت. اسلام نہ ہوتا تو عورتیں ہی نہ ہوتی. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. پہلے دور میں یعنی یہود و نصارہ کیا کرتے تھے, مشرکین کیا کرتے تھے, اللہ اکبر. آپ وہ اسلام سے پہلے کے حالات جانیں, جس کو آپ جہلیت کی زندگی کہتے ہیں. جس دور میں اسلام نہیں تھا وہاں عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا, اللہ اکبر. عورتیں ناکارہ, ایک عضو معطل اس کو سمجھا جاتا ہے, ایک معاشرے کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی. وہ کیا کرتے تھے, فطری ایام میں عورتوں کے کمرے میں بند کر دیتے, ان کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے, منہ ہی ان کو نہیں لگاتے تھے. اسلام ہے, آپ اگر صحیح بخاری میں وہ پڑھے کتاب الحیض اول سے لے کر آخر تک, تو آپ اش کر اٹھیں گے واہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے جس نے عورتوں کی عزت بخشی ہے. ورنہ اس سے پہلے تو عورتوں کو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, ان کی عورتیں کیا کرتی تھی, وہاں 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے. 4 طرح کے نکاح. اسلام نے 4 نکاحوں کو ختم کر کے ایک نکاح جو اب اسلام میں رہ جائے اس کو باقی رکھا. یہ بھی اس وقت بھی تھا. اس کے علاوہ 3 اور صورتیں تھیں, ان کو ختم کیا. اسلام نے ان کو قبول ہی نہیں کیا, دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دے. تو وہ اپنے گھر پہ جھنڈا لہراتی تھی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں کوئی ایسا برائی کا سلسلہ ہے. بدکار معاشرہ تھا نا, برا معاشرہ تھا. بات سمجھے نا جی. عورت کی کیا حیثیت تھی اس وقت؟ لوگ کیا کرتے تھے, بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, اہانت سمجھتے ہمارا کوئی ایسا سلسلہ. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. مطلب اور بچی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی, عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی کیا خوبصورت زندگی آپ نے دی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں, تو سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ تھی جو سیدنا علی کے نکاح میں سیدنا حسن و حسین کی ماں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک قلبی, ایک دیکھیں نا بچوں میں بھی کچھ ملان ہو جاتا ہے. جس طرح ہوتا ہے ایک بچی طرح انسان تب زیادہ مائل ہوتا ہے. بچے تو سبھی انسان کے اپنے ہوتے ہیں, سب سے محبت ہوتی ہے. کسی سے کوئی کسی خوبی کی وجہ سے, کسی ادا کی وجہ سے کوئی بندے کو ادا اچھی لگ جاتی ہے, اس سے زیادہ مانوس ہوتا ہے, مانوسیت کا اظہار کرتا ہے, پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. یہ میرا بیٹا, یہ میرا بیٹا. بیٹے تو دوسرے بھی ہوتے ہیں. تو سیدہ فاطمہ کے ساتھ آپ کا کوئی عجیب سا ایک تعلق تھا, ایک محبت تھی. جب سے فاطمہ کے گھر جاتے, بلکہ صحیح فاطمہ جب آپ کے گھر آتی, آپ اپنی مسند سے اٹھ کر آگے بڑھتے, میری بیٹی آئی ہے, آپ ان کا ہاتھ چوم کر اپنی مسند بٹھاتے, اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے. تکریم اور عزت کر رہے ہیں نا. ایک موقع فرمایا من اذا فاطمہ فقط اذانی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی نا اس نے میں محمد کو اذیت دی. یہاں تک آپ نے فرما دیا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی بیٹی کی تربیت بھی کی. ایک دن آپ نے فرمایا کہ عائشہ فاطمہ اب کیوں نہیں پڑھتی, غصے میں آ کر, جیسے انسان ہوتا ہے نا غصے میں آ کر کوئی بات کرتا ہے, غصے میں آ کر بات کی, کیوں نہیں پڑھتی اللہ یا حی یا قیوم برحمتک اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ کیوں نہیں پڑھتی تھا یا حی یا قیوم, اے زندہ اے ساری کائنات کے اکیلے تدبیر کرنے والے اللہ, میں تجھ کو تیری رحمت کے وسیلے سے تیری استعانت مدد چاہتی ہوں, تیری مدد چاہتی ہوں. تو اس استعانت کا سوال کرتی ہوں, استعانت چاہتی ہوں, تو میرے سارے کے سارے کام سوار دے. جتنے میرے معاملات ہیں, سسرالی ہیں, دیگر ہیں, وہ آپ میرے سوار دے, اور لمحہ بھر کے لیے مجھے میرے نفس کے سپرد نہیں کرنا. اتنی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا پیارا خوبصورت تحفہ دیا نا اپنی بیٹی کو. اپنی بیٹی کو دے کر سارے قیامت تک انسانوں کی جتنی بیٹیاں سب کو یہ تحفہ مل گیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے نا, ذرا اندازہ تو لگائیں نا. آج ہماری بیٹیوں کو بھی رسول کے یہی تحفہ دیا کہ بیٹا آپ پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتک اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. صبح شام اس کو پڑھو. ایک دن سے علی رضی اللہ تعالیٰ سید فاطمہ, آپ فرمایا بھی آپ تہجد نہیں پڑھتے, تو انہوں نے آگے سے کوئی بات کر دی. تو اصل میں ایسے اپنی ران میں زور زور سے ہاتھ آپ نے محسوس کیا, میں ان کو کہتا ہوں نماز تہجد پڑھا کرے. آگے سے بات ہے, اللہ کا جو فرمان ہے کہ انسان جانے جھگڑالو ثابت ہوا ہے, کوئی اثر کی بات ہے. سبحان اللہ. یہ ایک تربیت تھی, اصل میں تربیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بن رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے.
تو آپ نے اپنی بیٹیوں سے کیسا سلوک جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، میں کئی بار آپ ادھر متعدد بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس کو اللہ نے بیٹی نہیں دی ہے نا، اس کو جینے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اس کی زندگی میں مزہ ہی نہیں ہے کوئی، بالکل بھی. خوبصورت زندگی بن جاتی ہے، اللہ نے رحمت دی، جنت دی. ہاں جی، اس کی جتنے ناز نخرے اس کے اٹھائے، اس پہ خرچ کرے کہ میری بیٹی ہے. سبحان اللہ. تو بیٹیوں کی خدمت پر، ان پر خرچ کرنے پر، ان کا خیال رکھنے پر اللہ نے ایک نام جنت رکھی ہے. بیٹوں کی خدمت پر جنت نہیں، اجر و ثواب ہے، بس اجر و ثواب ہے، جنت نہیں. جنت بیٹیوں کی خدمت پر ہے، ان کا خیال رکھنے پر ہے. تو لہذا ہمیں اپنے گھروں کو بہت خوبصورت بنانا چاہیے. عورتوں کو چاہیے، عورتیں جو ہوتی ہیں بیویاں، وہ اپنے حقوق کو پہچانیں. ہمارا ماحول معاشرہ بہت ظالم معاشرہ ہے. بظاہر تو ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہیں، مسلمانی نام کی ہے ہمارے اندر. میں نے پہلے ہی بتایا کہ کسی انسان کے دین کی آزمائش کرنی ہو نا، یہ کتنا دیندار ہے، تو خوشی میں آپ دیکھیں کہ کتنا ہے، یہ خوشی میں کیا کرتا ہے، یا اس کی غمی میں دیکھیں کہ وہ غم میں کیا کرتا ہے. اس کے دین کا فوراً آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کتنے شریف لوگوں کو دیکھا ہم نے، ان کی شادیاں بھی دیکھی، انتہائی شرمناک سلسلے ہوتے تھے، انتہائی شرمناک سلسلے ہوتے تھے. شرم کے مارے ساری جھک جاتے ہیں ہمارے. یا اللہ، یہ آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، داڑھیوں والے ہیں، نمازی ہیں بیچارے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ کیسا طریقہ ہے ان کا. مطلب رہن سہن ہے نا، ایک تہذیب ہے. شادی بیاہ یہ سلسلہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے نا، اسلامی مطلب اتوار میں سے یہ سلسلہ ہے. تو اس وقت پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، فطرت کا پتہ چل جاتا ہے، ان کے دین کا پتہ چل جاتا ہے. تو مزاج ہوتے ہیں نا، مائیں بچیوں کا مزاج بعض اوقات بگاڑ دیتی ہیں، ان کو مزاج نہیں دیتی ہے. میری بیٹی آپ پرائے گھر کی چیز ہو، آپ نے سدا ادھر ہمارے گھر میں تو نہیں رہنا، آپ نے خاندان سے آپ کا واسطہ پڑھنا ہے، ایک بندے سے نہیں، دو سے نہیں، تین بسوں کا. ایک گھر کے 10 افراد ہوں، 10 اذہان مختلف سوچتے ہیں، مختلف فکر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پالا پڑنا ہے. دیکھیں نا کتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے. ایک بندے سے نہیں، 2 سے 3 سے 4 سے نہیں، زیادہ لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑنا ہے. آزمائش ہے نا جی ساری زندگی انسان کی. تب اللہ نے عورتوں کو درجہ رتبہ بھی تو دیا ہے نا، کہ نہیں دیا؟ رتبہ بھی دیا ہے نا، بہت سارے رتبے. اللہ نے دنیا میں عورتوں کو عظمتیں بانٹ دی، میری بندیوں کے لیے عظمتیں بانٹ دی، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر عظمتیں عطا فرمائیں گے. تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ تربیت کرتی رہ جائے، اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی تربیت کرے. سادہ طرز زندگی، بالکل سادہ طرز زندگی اختیار کرے. یہ جو لچھن مچھن کی زندگی ہے یہ ختم کر دینی چاہیے. بالکل نظام ہی سادہ ہونا چاہیے، بالکل سادہ نظام. کپڑے سادے سادے، ان کو اچھی طرح پہنتے رہ جائیں، بوسیدہ کر دیں ان کو. ایسے ہی جوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نت نئے جوتے اور اس طرح کا سلسلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جب بچی عروسی لباس پہنے گی نا، عروسی لباس پہنے گی، پھر وہ اپنے اندر ایک عجیب سا فرق محسوس کرے گی کہ پہلے میں کیا تھی اور اب میں کیا ہوں. اس زندگی میں ہم فرق ہی ختم کر دیتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہ عروسی لباس پہنا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے نا. وہ وجود پہ پھر جو اس نے بچپن میں اثر چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، بعد میں وہ فرق کو محسوس ہی نہیں کرتی. وہ تو پلی ایسے انداز میں ہے نا، تو وہ پھر فرق نہیں محسوس کرتی. سادگی جو ہے نا، سادگی عمدگی ہے، اس کے اندر حسن ہے. سادگی کے اندر ان البزازۃ من الایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ طرز زندگی ایمان ہے. میں ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جن کے والدین، باپ ہے وہ رکشہ چلاتا ہے بیچارہ. رکشہ چلانے والا آپ کو پتہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مطلب یہ جو ہمارے جو کام ہیں اور اس طرح کے سلسلے انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیتے. ذرا غور کیا کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں. میں اور آپ غافل ہیں، ہم غافل لوگ ہیں نا. جو بندہ رکشہ چلاتا ہے جی صبح سے لے کر شام تک، آپ کیا سمجھ، اس کا مزاج کیسا ہوگا؟ اکھڑ مزاج، برا انسان وہ ہوتا ہے. کیونکہ صبح سے لے کر شام تک شور مچاتا ہے جی، وہ تو پاگل ہو جاتا ہے شام تک. ایسے نہیں ہے جی. ہاں جی، آپ اس کی کیفیت کا کیوں نہیں نوٹس کرتے جی؟ آپ کسی رکشے میں بیٹھ کر دیکھیں وہ کیسی کیفیت ہوگی. یہ چنچی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو آپ کے اس روڈ پہ چلتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، آواز 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 آواز، شور شور، کوئی کیا انسان کے وجود پر، مزاج پر، طبیعت پر اثر نہیں چھوڑے گا؟ بالکل چھوڑے گا. اور کمائی کتنی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. نہ نماز ہے، نہ اللہ کی کوئی یاد ہے، نہ اللہ کا کوئی حکم ماننا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے. اور پھر ہماری نیت بھی اچھی نہیں ہوتی.
ہماری نیت، میں کبھی بھی نہیں سوچتا کہ جس کے ساتھ میں معاملہ کروں میں اس کو فائدہ پہنچاؤں، بالکل بھی نہیں، مجھے فائدہ پہنچے اس کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ نیت بہت اثر چھوڑتی ہے۔ آپ کسی قصاب کی شاپ پہ جائیں، گوشت لیں، اس کو کہ یہاں سے مجھے گوشت کے پیس کاٹ دیں، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ آپ اس کو مجبور کر دیں کہ نہیں آپ ادھر سے کاٹیں، تو وہ بد دل ہو جائے گا، وہی پیسے جو اس نے لینے وہ آپ سے تو لے لے گا، مگر وہ گوشت بخوشی آپ کو نہیں دے گا۔ پھر دیکھو اس گوشت میں برکت کتنی رہ جائے گی، بس نیت ہو گیا نا، سمجھ تو کوئی نہیں آئے گی۔ اپنی فائدے کی سوچ رہا ہے، آپ کے فائدے کے تو اس میں تصور ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا بگاڑ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو نیت کا بڑا فرق ہوتا ہے، ہماری نیتوں کی اصلاح نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ معاملہ کرنے میں گھبراتے ہیں، میں مطلب آپ کو ایک پیش کرتا ہوں، ایک فرض کسی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، لوگ مجھ سے معاملہ کرنے میں گھبرائیں گے۔ کیوں گھبراتے ہیں بھائی؟ کیا فالٹ ہے؟ اس لیے کہ من حیث القوم ہم برے ہیں، بات نہیں، ہمیں تو بخوشی ایک دوسرے سے معاملہ کر لینا چاہیے، اعتماد کر لینا چاہیے، معاملہ کر لینا چاہیے، مطلب ہماری تجارت کے ایسے سلسلے ہونے چاہیے، کاروبار کے ایسے سلسلے ہونے چاہیے، لین دین کتنے خوبصورت سلسلے ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہیں۔ آپ لمحہ بھر کے لیے اپنے سگے بھائی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے، آپ باپ پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے جس نے آپ کو جنم دیا ہے، دنیا میں آنے کا باعث بنا ہے۔ یہ میں آپ کو یقینی بات بتاتا ہوں، باپ کی نیت بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، اور وہ مطلب کہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچے گا۔ بھائی وہ تو معافی نہیں کرتے جی، وہ تو میراث کے مسئلے میں ایسے جھگڑے ایسے ایسے پھڈے ڈالتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی وہ عدالتوں کی چکر کاٹتے کاٹتے ضائع ہو جاتی ہے۔ کوئی بہنوں کا ایسا غصب کر رہا ہے، کوئی بھائیوں کا ایسا غصب کر رہا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے کہ میرا زیادہ فائدہ ہو، کوئی دوسرے کو ترجیح دینے کی کوشش میں نہیں، یہ نہیں سوچتا میرا بھائی ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ لے بھی لے کے مجھے خوشی ہوگی میرا بھائی لے رہا ہے نا، کوئی غیر تو نہیں ہے، بھائی ہے، کوئی بات نہیں، فرخ دلی کا مظاہرہ کرے، میرے اللہ کے لیے میرے خزانوں میں بہت، اللہ کے خزانوں میرے لیے بہت کچھ ہے، تو مجھے اس پہ اتنا نہیں لینا جب ٹھیک ہے بھائی کو زیادہ فائدہ ہو جائے، نہیں، سگا بھائی بھائی کو کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو حالت ہے ہماری، کوئی کسی پر کیسے بھروسہ کرے گا؟ آپ 10 روپے کا کسی کے ساتھ کاروبار لین دین کر کے دیکھ لے، آپ کو منہ کی کھانی ہوگی۔ 10 روپے اتنی بھی ہمارے اندر امانت نہیں ہے جی۔ میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں باز کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو بھول جاتا ہوں، یہ نہیں سوچتا کہ لوگ مطلب کیوں نہیں، آخر مجھے تو نمونہ بننا چاہیے، ہر مسلمان کو دوسرے کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ وہ اپنے بھائی سے ملے تو سکھ کا سانس لے، اس کو عجیب سی ایک خوبصورت فیلنگ ہو، بھئی یہ کیا سبحان اللہ کیا اچھا انسان ہے۔ ہر جگہ دھوکہ، فراڈ، 2 نمبری ہے۔ آپ کسی بچے کو فروٹ خریدنے کے لیے بھیج دیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا رویہ جی، گلا سڑا بیکار فروٹ بچے کو دے، بچہ ہے، یہ نہیں سوچے گا میں تو لین دین کر رہا ہوں نا، رزق کما رہا ہوں، اللہ کا دیا مجھے تو اللہ نے ثواب دے دیا، رزق تو من جانب اللہ ہے نا، لیکن نہیں، وہ اس بچے کو عام سادہ سا بندہ ہوگا، ہاں جی، اس کے ساتھ اور معاملہ ہوگا، پینٹ شرٹ کے والے کے ساتھ اور ہوگا، بائک والے کے ساتھ اور ہوگا، آپ کی گاڑی دیکھ لے گا نا، گاڑی آپ ریڈی کے پاس گاڑی کھڑی کر دیں نا، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے تو اپنا سامان بیچنا ہے، اس کی گاڑی ہے، جہاز ہے، جو بھی ہے اس کے بعد مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ رویوں کا ایسا اثر ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رویوں کا اثر نہیں ہے، تو کردار انسان کا خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت کردار ہونا چاہیے۔ تو میں دوسری طرف چلا گیا، ہمارا تربیت کا فقدان ہے، میں بات سے کہہ رہا تھا، وہ رکشہ بچیاں لچھن کرتی ہے، فلاں کی بیٹی اس نے یہ لباس پہنا ہے، میں ایسا کیوں نہ پہنوں، فلاں کی، ہم ماحول معاشرے سے سیکھتے ہیں، ہمارا ذہن بن گیا ہے، وہ ایسا کرتا ہے میں کیوں نہ ایسے کروں، وہ اگر آپ پیٹ کر اپنی گالوں کو سرخ کرتا ہے میں کیوں نہ کروں، میں بھی کروں گا۔ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے، کوئی زندگی کوئی سلیقہ تو نہیں ہے۔ ہم خاص حیثیت کے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں امتیازی حیثیت کا انسان بنایا، امتیازی حیثیت کا، ہم عام انسانوں کی طرح تھوڑے ہیں جی۔ تو لہذا بچوں کے اندر سادگی لائیں، کوٹ کر سادگی، حالات کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت لائیں، صبر و شکر ان کے اندر لائیں۔ میری بیٹی آپ نے دوسرے گھر میں جانا ہے، پتہ نہیں وہاں کیسے حالات ہوں گے، کیسا ناروا سلوک ہوگا، لوگ سلوک کرتے ہیں۔ اب میں نے کئی ماؤں کو سنا ہے
وہ حالت عمل میں یہ کہتی ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہی ہو جائے، بیٹی نہ ہو. میں نے جنم دے کر کسی ظالمہ کے ہاتھ ہی دینی ہے نا. میری ساتھ جو مجھ پہ ظلم ڈھاتی ہے تو میری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرے. وہ ماں یہاں تک سوچتی ہے. یعنی یہ غلط روش اور سوچ اس کے مطلب اس معاشرے میں پھیلانے میں ہم ذمہ دار بن گئے. لوگ برے بن گئے، برے. آپ کسی سے کوئی معاملہ رشتہ ناتا قائم کر کے دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے یہ پہلے تو بڑا نیک بنتا تھا، او کیا بات ہے، یہ اتنا برا ہے، اتنا گرا ہوا انسان ہے، اتنی اس کی سوچ پست سوچ ہے. سوچ کی پستی جو ہے نا یہ انسانوں کو پستی کی طرف لے جاتی ہے. اچھا سوچنا یہ بڑا عظیمت کی بات ہوتی ہے. آپ خوبصورت سوچیں، اچھا سوچیں، آپ کی زندگی بنے گی. لوگ رویے دیکھیں. اگر کوئی بندہ جاتے ہیں نا رشتہ دیکھنے کے لیے، کسی کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے، تو جملہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے. بیٹی تو ان کی ہے نا. ظالموں کتنا برا جملہ تم نے بول دیا. اگر یہ سمندر میں ڈال دیں تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے، تلخ ہو جائے. کسی کی بیٹی کے بارے اتنا برا آپ اپنی بیٹی اس کو کیوں نہیں خیال کرتے؟ یہ اللہ کا انعام ہے نا آپ پر. کیا خیال ہے جی؟ جی نہیں جی، مطلب باتیں، زبان، منہ پھٹ جس کو نہیں کہتے، منہ پھٹ ایسے لوگ، بد اخلاق، بد کردار لوگ، درندہ صفت لوگ، جو انسانوں کی قدردانی نہ کرنے والے، پتہ نہیں کس ماحول کے کوئی اچاٹ قسم کے لوگ ہیں جی. مطلب عجیب و غریب. اور میں نے کئی خواتین کو جو ساس ہوتی نا، ساس ظالم ساسیں دیکھی ہیں، سنی ہیں. بچیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہیں، برا سلوک کرتی ہے. ہر وقت گھر اندر بڑی راندھی ہے. بچی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، وہ اندر بڑی راندھی ہے. وہ کیا کرے؟ وہی بہ رہا ہے. پہلے بھی تو گھر کا نظام چلتا ہے، وہ بیٹھی رہے گھر میں تو اس کی مرضی ہے نا. وہ نوکرانی کے طور پہ تو نہیں لائے نا، بہو اور بیٹی بنا کے لائے ہیں نا. اس کا احترام کرو، اس کی مرضی ہے، کچھ کرے نہ کرے. آپ جہاں 3 4 5 افراد کا کھانا تیار کرتے تو 5 کا کرتے تو چھٹے بندے کا کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرور ہے کہ وہ جناب بیچاری کچن میں کھڑی ہو کر آپ کے برتن مانجے، آپ کا کھانا بھی بنائے، مشین بھی لگائے، کپڑے بھی دھوئے، استری بھی کرے، بچوں کو سکول بھی بھیجے، مہمان ہیں ان کو بھی اٹینڈ کرے، گھر کی صفائیاں بھی کرے. یا میرے اللہ، وہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہے؟ ہمارا تصور ہی نہیں ہے. میں جس گھر میں پیدا ہوا، جس ماحول میں میں بڑا ہوں، اس ماحول نے مجھے ایک تربیت دی ہے کہ بیوی نوکرانی ہوتی ہے. اس نے گھر کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں. میرے بوٹ بھی پالش اس نے کرنے ہیں، میرے کپڑے بھی اس نے پریس کر کے رکھنے ہیں. حتیٰ کہ مطلب کیا میں آپ کو بتاؤں بھائی، ایسے تو نہیں ہے نا. کیا کسی کا احساس کرنا یہ انسانیت نہیں ہے جی؟ بیوی انسان نہیں ہے کیا؟ ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے؟ کماتے تو بڑے ہیں جی کتنی کمائی جی؟ ڈیلی کے 10,000 5,000 کما لیتے ہیں جی، یہ 50 لاکھ کما لیتے ہیں جی. آپ ان کو کوئی ایک معاون کو ہیلپر دے دے نا. پہلی بات بیوی سے کام لینا ہی نہیں چاہیے. اور یہ حق واجبی حق نہیں ہے، یہ اخلاقی حق ہوتا ہے کہ بیوی کسی کو کھانا دے دے. یہ اسلام میں اس نے فرض نہیں کیا کہ مجھے میری بیوی کھانا دے. ہمیں بیوی نہ دے تو ہم اس کو رہنے دیتے ہیں جی. ناک چڑھائیں گے اور 100 باتیں اس کو سنائیں گے، اس کی ساتھ نسلوں کو پھوڑ کے رکھ دیں گے. یہ کیا طریقہ ہے جی؟ اخلاق ہے کوئی؟ رویے ہیں انسانوں کے جو انسانوں کو تباہ کرنے پر چلے. ہم تو ظلم کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں خود ہم ظالم بنے ہوئے، گھروں میں ظلم کی داستانیں بکھری پڑی ہیں. بیویوں پر ظلم ہو رہا ہے، ناروا سلوک ہے ان کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں ان پر ظلم ڈالتے ہیں. آپ اپنے دیہاتی زندگی میں جائیں، حقوق کا استحصال نہیں ہوتا کیا؟ حقوق کا استحصال نہیں. کھیتوں میں بیچاری عورتیں کام کر رہی ہیں، جس طرح مزدور ہوتے ہیں، مزدور اس طرح صبح نکلتی ہیں، شام کو واپس آتی ہیں، سارا دن کھیتوں میں کام، سارا دن کھیتوں میں کام کرے، ٹوٹی تھکی ہاری بیچاری. انہیں بچے بھی جنم دینے ہیں، سارے کام کرنے ہیں انہوں نے گھر کے. گھر کی ملازمہ بھی ہے، وہ کھیت میں بھی ایک کسان کی حیثیت سے کام کرتی ہے. اور کچھ ہمارے اس زمانے میں عورتوں کو شوق چڑھ گیا کام کرنے کا. مثال کے طور میڈیا ہے نا، غلط کاریوں کو عام کرتا ہے. میڈیا ایک بہت بڑا گناہ اور جرم کا نام ہے جو انسانوں کو دنیا میں ناکام کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور آخرت میں انسانوں کو 100% ناکام کرنے کے لیے میڈیا لایا گیا. اچھا جی، عورت دکھائیں گے، دیکھو جی یہ ٹرک ڈرائیور ہے، کوئی پائلٹ بن جائے گی، لوگ فخر کریں گے فلاں کی بیٹی پائلٹ ہے. یہ کوئی فخر عزت کی بات تو نہیں ہے بھلے لوگوں. کیا خیال ہے جی؟
بھئی عورت کا کام ڈرائیونگ کرنا تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک مقدس رشتے میں اللہ نے اس کو پرو دیا ہے. کبھی تو وہ ماں ہے، ماں، کبھی وہ بیٹی ہے، عفت مآب بیٹی ہے، کبھی وہ بہن ہے، کبھی کیا رشتہ ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. ایک عورت ہے 10 مقدس اور حرمت والے رشتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے. اور وہ اپنے آپ کو اتنا گراتی ہے کہ وہ کام جو مردوں کے کرنے کے ہیں وہ کرتی ہے. کہتی ہے عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے. وہ عورت تو رہتی ہی نہیں ہے جو کام کرتی ہے. جو لوگ کام عورتوں سے کام لیتے ہیں وہ کہ انسان تھوڑے ہوتے ہیں جی. بھئی میں تو نکھٹو ہوں نا. پھر اللہ نے 2 ہاتھ دیے، آنکھیں دیے، کان دماغ دیے، ٹانگیں دی ہیں. میں 2 روٹیاں بیوی کو کما کے نہیں دے سکتا تو میں نے شادی کیوں کی؟ کئی لوگ عورتیں بیچاری دفتروں میں کام کر رہی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں روزانہ، ہم دیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ادھر ٹاؤن میں کوئی بچی کسی جگہ وہ کام کرتی ہوگی شاید، میں سوچتا تھا کسی بینک میں یہ دور جا کسی کام کرتی ہے. ابھی اندھیرا ہوتا تھا، اندھیرا، دور سے بندہ صحیح پہچان بھی نہیں سکتا. اس وقت وہ اپنے گھر سے نکلتی، گاڑی پر بیٹھتی اور پھر وہ دور جاتی. میں سوچتا رہ جاتا شاید یہ بیچاری کہیں ملازمہ ہوگی، اسکول کالج کا تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے، دور اس نے کہیں جانا ہوگا. یہ اس طرح کا ہر طرف ظلم پھیلا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے جی. عورتوں سے کام لینا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کیا، یہ کیا، نمک زیادہ کر دیا، نمک زیادہ ڈال دیا، کم ڈال دی، جھگڑا کرو، گالیاں دو، بدتمیزی کرو. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ روٹی جی جلی بنی ہے، روٹی پکائی نہیں، تیار نہیں کیا، میں آیا، میں بھوکا مر گیا، تو مر جاتا. نہیں سوچتا اس بیچاری کی عزت نفس ہے، وہ انسان ہے. اللہ نے آپ پر انعام کیا اور آپ اس انعام کی آپ نے ناقدری کر دی ہے. بیوی سے پوچھ لے کیسا ہے شوہر، 10 لانتے بھیجتی ہے. اس کو تو چاہیے دل نکال کے رکھ دے، میرا شوہر اس جیسا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. دیکھو نا، ساری دنیا لوگوں کو اچھی کہتی رہے، اچھا کہتی رہے، بہت اچھا ہے جی، کیا بات ہے جی، صاحب کی کیا بات ہے. اچھا تو وہ جس کو بیوی کہہ دے کہ یہ اچھا ہے، بات ختم ہو گئی نا. گھر کے معاملات میں اچھا ہے تو باہر بھی اچھا ہے. جس کے گھر کے معاملات اچھا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اچھا میاں مٹھو بنتا بھی رہے، اس کا کیا فائدہ بھائی؟ فائدہ نہیں ہے. تو عورتوں کو یہ کام لینا ان کا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. بچیاں عورتیں باہر نکلیں، ہاں جی، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ بیچارے دفتروں میں کام کر رہی ہیں. ظالم لوگ ہیں. کہتے ہیں کرتی کیا ہے، کرتی کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں لوگ باقاعدہ سے لوگ تو بچی کرتی کیا ہے جی. بات سمجھ آتی ہے؟ یہ گھٹیا سوچ ہے نا. کرتی کیا ہے؟ اس بیڈ پہ سو جو ماں نے آپ کو دیا ہے. تانے، اس کو تانے ملتے، تانے. اور کتنے لوگ ہیں کہ ابھی نکاح نہیں ہوا، شادی سے 2-3 دن 4 دن پہلے جہیز وصول کر لیتے. بڑے بڑے نمازی دیکھے ہم نے، لمبے لمبے سجدے کرنے والے دیکھے، بد کردار. ایسے لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہوتے ہیں، اللہ کی قسم. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، پہلے سے جہیز وصول کر رہے. گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، آنکھوں میں بھوک ہے، لوگوں کا مال ہمارے پاس آنا چاہیے. ایسے لوگ کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، کبھی بھی سیر نہیں ہوتے. یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے نا زندگی کا جی. وہ تو ہم آپ کے سامنے نا، میری جب شادی ہوئی تو میں نے اپنے سسرال والے سے وہ جوتا تک بھی، ایک کپڑے کا سوٹ بھی نہیں لیا میں نے. اللہ نے جتنی بنیادی ضرورتیں جو میری ضرورتیں، میں ان کی بات کرتا ہوں نا، وہ ساری کی ساری میرے گھر میں جمع کر دی ہے. ساری کی ساری باسہولت زندگی، بہترین زندگی ہے جی، اللہ کے فضل و کرم سے راحت اور سکون ہے. تو میں عرض کروں کہ یہ بگاڑ ہم خود لاتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، اللہ کی محبت میں جینا نہیں، اسلام ہمارے پاس نہیں ہے، دین نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے نہ مانے، لیکن اٹل فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت سے کتراتا ہے نا، عبادت نہیں کرتا، اللہ اس کو حالات کے سپرد کر دیتے. اب لڑو، حالات تو کچل کے رکھ دیں گے، نہیں کچلیں گے، حالات کچل کے رکھ دیں گے. حالات انسانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، حالات انسانوں کو تباہ کر دیتے ہیں. سکون نہیں ملتا. سکون لینا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ابو مجھے سکون چاہیے. اللہ اکبر. ہمارا حسن معاشرت ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہم نے بنیاد کیا بنے؟ بنیاد بھائی مطلب کہ بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دو. دوسرے ملکوں میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہاں بیچاری کام بھی کرتی ہیں. یہ پچھلے کرونا کے دنوں کی بات ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ UK دیگر ممالک میں جو بچیاں تھیں، ظاہر ہے وہاں حالات تنگ ہو گئے، باہر کوئی نکلتے، وہاں 20 لڑکے، ایک لڑکی ان میں لیٹی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے. یعنی بھیڑیوں کے بھیڑیے ہیں، ان کا ایک ہے وہ باڑا ہے اور اس میں ایک بکری چھوڑ دیں بس.
کبھی ماں باپ کو افسوس نہیں ہوا کہ ہماری تو عفت ماں بیٹی تھی، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہوگی، کہاں سوئی، کیا کھایا کیا پیا ہوگا اس نے؟ وہ میں حیران ہوں، وہ کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے جس کو اپنی بیٹی کا درد ہی نہیں ہے، جو کئی سال آنکھوں کے سامنے بیٹی نہیں آتی، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی امریکہ میں ہے، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ہے، کیا خوبی ہے بھائی وہاں آسٹریلیا میں ہے؟ معمولی تعلیم دیں بچیوں کو، معمولی تعلیم دیں، بس بی اے کر لیں، ایم اے کر لیں، سادہ سا، بس اس سے زیادہ بچیوں کو تعلیم نہ دیں۔ ظالم معاشرہ، اس نے بھانڈے منجوانے، بھانڈے، یہ پکی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اچھا رشتہ، اچھا رشتے کے کیا مراد ہے جی؟ کوئی داڑھی شے والا ہوگا، جس کے پاس کوئی گاڑی ہوگی، جس کے پاس کوئی کوٹھی بنگلہ ہوگا، یہی اچھا رشتہ ہم خیال کرتے ہیں نا۔ لیکن کبھی کبھی زندگی اجیرن بن جاتی ہے ایسے لوگوں کی۔ بظاہر تو اچھا ہوتا ہے، حقیقت میں اچھا نہیں ہوتا۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ ان کو سکھی کر دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور خصوصی، اور ویسے بھی میں کہتا ہوں دعا نہ بھی والدین کریں، بچیوں کے والد سے اللہ نے ایک الگ دل رکھا ہوتا ہے، ایک الگ دل ہوتا ہے، تو لہذا ہمیں اپنے آپ پہ رحم کھانا چاہیے۔ اپنی عفت ماں بیٹیاں ہیں، ان کا خیال، اپنی بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایثار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس مال آ گیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، مطلب وہ میرا سلسلہ تعاون کا ہے ہی نہیں سلسلہ، وہ مانگیں ضرور میرے سامنے، سوال دست دراز کریں ہاتھ، ہاں جی وہ، تو پھر میں ان کے ساتھ تعاون کروں۔ کیوں بھئی اتنا ہی میں کوئی کنجوس ہوں جی؟ کیوں ایسا کرتا ہوں؟ فراخ دلی کا مظاہرہ ہونا چاہیے نا۔ رسومات میں ہم پڑ گئے، ظالمانہ اقدام ہے، ہاں جی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں خود کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنا میری اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، میرے لیے موت سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ 10 بار میں اس رگ کا مطلب ارادہ کر دو، ابھی نکلتا ہوں، نہیں نکلتا، ابھی نہیں نکلتا۔ باہر ہوتے ہیں، ہمیں سکون گھر میں ملتا ہے، نہ پارک میں ملتا ہے کسی میں، نہ کسی مجلس گپ شپ کی محفل سجا لیں، نہ چاہے کہ کسی جناب کیفے پوائنٹ پہ ہم چلے جائیں، نہیں، بالکل بھی سکون نہیں۔ سکون گھر کے اندر ہے۔ جو انٹری ہوتی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے داخل ہو گئے، سمجھ گئے عافیت میں چلے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچیاں، خواتین، معذرت کے ساتھ، میں اس قوم کا خیر خواہ ہوں، مجھے شاید آپ کی بیٹیوں کی عزت اپنی جان سے بھی عزیز ہے، جو بچیاں مردوں میں کام کرتی ہیں، دیکھا آپ تو سلسلہ ختم ہو گیا نا، مردوں میں کام کرتی ہیں، ان کا جو نسوانی حسن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ چہرے کی ایک نسوانی معصومیت ہوتی ہے عورت کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں ہم ظلم نہیں کر بیٹھے اس بات حوالے سے؟ ہم کب سنبھلیں گے بھائی، کب سنبھلیں گے؟ امید رکھتے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں کہ بس مجھے ایسا کوئی گھر ملے جہاں ان کا چلتا پھرتا کاروبار ہو، ہاں جی، اور بس مجھے اس کاروبار پہ بٹھا دیں جی، ہمارا داماد آیا۔ نکھٹو لوگ، کمینے لوگ، ان کو جو بھی کہہ دیں سب کچھ جائز ہے۔ ایسے لوگ کوئی انسان ہوتے ہیں جی، جن کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ان کے اندر۔ وہ انسان، یہ ماحول معاشرے پر وہ بوجھ ہے، بوجھ، ان کا وجود بوجھ ہے زمین پر، اور اس ماحول معاشرے کے لیے بوجھ ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں اپنے ماحول معاشرے کو، اپنے گھروں کو سنوارنا چاہیے۔ تربیت کا فقدان ہے۔ میں کبھی اپنی وائف کو واعظ نہیں کرتا، اس کو نصیحت نہیں کرتا، تو بس میری بیوی ہے نا، بس اس کا جو کام ہے روٹی شوٹی پکا کے دینا، بس ہو گیا۔ میں اس کو نصیحت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس کا ڈر، رسول کی محبت اس کے دل میں کیوں نہیں ڈالتا؟ تربیت کیوں نہیں کرتا؟ میں اپنے بچوں کی کیوں نہیں تربیت کرتا؟ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی کیوں نہیں تربیت؟ ان کو وقت کیوں نہیں دیتا؟ اور میرا بیٹا بیٹھو، میں آپ کو دین کی بات بتاؤں، یہ دین ہماری ضرورت ہے۔ میں کتنے اہل حدیث لوگ دیکھے ہیں، وہ مانگا دیتے ہیں مسیتی بیچارے، جا کے بڑی بڑی داڑیاں چکے پھرتے ہیں بیچارے، ان کے بیٹوں سے بات کریں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں جی، یہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھنے، جو مولوی کہتے ہیں کہ جی ایسے ایسے، ہم چیز نہیں پڑھتے۔ میں کہا تم نے کمال کر دکھایا، یہ کوئی بات ہے؟ ہر طرف ظلم بکھرا ہوا ہے، بکھرا ہوا ظلم ہے۔ شادی ہو گئی، 1 مہینہ بھی شادی کو نہیں گزرا تو ساس صاحبہ جناب وہ بیچاری جنبش میں آ جاتی ہے، پتہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں، اس کہتی ہیں کہ نہیں ہوتی، مہینہ ہو گیا ابھی تک اس کو کچھ ہوا ہی نہیں، بس اس کو کوئی بیبی کی امید نہیں لگی ہے۔ اور ظالمی، کوئی تو سوچ نہ، کسی کی بچی میں اتنا ظالمانہ اقدام کرتی ہے،
تجھے کتنے ٹائم کے بعد اولاد ہوئی بتا؟ مجھے تو 2 سال کے بعد ہوئی، تو اسے 1 مہینے کے بعد کی بات، تیری بیٹیوں کو کب ہوئی تھی یہ بتا، کل اس کی بات کرتی، تیری بیٹیوں کی بات نہیں کوئی کرے گا۔ دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نا۔ اگر لوگوں کی بچیوں کے بارے ایسی بات کیوں ہم سوچتے ہیں؟ اولاد تو اللہ کا کام ہے نا، کسی کو دے جس کو نہ دے، صرف بچیاں دے دے، بچہ دے دے، اے تو فلانی ہے، ہاں جی اس میں تو فلانی صرف بچیاں ہی ہونی ہیں پیان۔ اللہ اکبر، یہ لوگ مسلمان ہیں؟ آپ کیا خیال کریں؟ ان کو انسان سمجھتے ہیں ان کو آپ؟ مائیں پیٹتی ہیں، میری بچی ہوگی، میری دوسری بچی، میری تیسری بچی ہوگی، چوتھی، پانچویں بچی ہوگی، پھر کیا ہوا؟ شادی نہ کرتے، بچے جنم ہی نہ لیتے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ اتنی بے صبری ہے اللہ کی تقدیر پر، یہ تقدیر پر ایمان ہے، جو اللہ نے لکھ دیا، جو ہمارے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیا میں راضی ہو گیا، یہ راضی ہونا ہے اللہ کی تقدیر پر؟ یہ تو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والی بات ہے نا، ظلم ہے۔ اب شادیوں کے معاملے میں دیکھ لیں مطلب کتنی برائی ہے، ہاں جی۔ اب یہ لوگوں نے میرج ہال، اب یہ مارکیاں بنا لی ہیں، میرے ہال سے مارکیوں کی طرف آ گئے، بیٹیوں کی وہاں جناب دیکھیں ادھر باقاعدہ فنکشن ہوتے ہیں، ایک پارٹی آتی ہے 150-200 بندہ نکاح کے لیے آتا ہے، پھر رخصتی کے لیے 150-200 بندہ آتا ہے، مہمان بچوں والے کے ٹینٹ بچی والے کا۔ اخلاق تو یہ ہے بھئی میرے گھر میں کوئی مہمان آئے، میں آپ کے گھر بھیج دوں، بھائی اس کو کھانا کھلا دو، یہ کوئی انسانیت ہے؟ دیکھو نا، آپ مجھے میرے اس کردار کو کیا گردانے کے بتائیں نا۔ میں حیران ہو جاتا ہوں اس بات پر کہ اللہ اکبر، کہ کسی کے مہمان ہیں، اچھا جی بڑے بڑے جناب ولیمے ہو رہے ہیں، خرچے اٹھائے جا رہے ہیں، اور رسومات ایسی ہیں ہندوؤں والی، قرآن کے سائے میں دلہن کو لے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن کے سایہ ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑے گا؟ قرآن کا ایسی کتاب تو نہیں جس کے سائے سے آپ کو کچھ حاصل ہو جائے گا، یہ تو ضابطہ اخلاق ہے اور ضابطہ حیات ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے اور عمل پیرا ہونے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کتاب ہے نا، دلہن کو نیچے گزارنے کے لیے تو نہیں ہے۔ ہندو کیا کرتے ہیں جی، وہ چاول پیچھے پھینک دیے، اب ان کی بیٹیاں چاول پھینک رہی ہیں، حتیٰ کہ سندھ کے اندر بعض ایسی بچیاں جن کا نکاح قرآن سے کر دی جاتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ ساری زندگی وہ بیٹھی رہیں گی، ان کا نکاح ہی نہیں کریں گے، ساری زندگی بیچاری، اس کا جی قرآن کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ یہ جبر ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو کافرانہ سوچ سے بھی بری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ ہمیں اچھا بہترین خوبصورت انسان بنا دے، ہم اپنے خیرخواہ بھی بنیں اور دوسروں کے لیے بھی حد درجہ خیرخواہ بنیں۔ اللہ ہمارے اخلاق کو عالی کر دے، خوبصورت کر دے، اور خلق عظیم سے ہمیں نوازے کہ ہم دوسروں کے لیے مفید بنیں۔ کوئی کمی کوتاہی انسانوں کے حوالے سے ہے تو اللہ ہماری وہ بھی دور فرما دے۔ ہم تو اپنے رب سے دعا کرتے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و عامر رواتی و فضل من بین یدی و من قلبی الجمین شمالی و من فوقی و اعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں اچھا خوبصورت اطمینان اور سکون والا انسان بنا دے، ہم اللہ پہ راضی ہو جائیں، ہر دم اپنے رب پر خوش ہوں، ہر دم خوش ہوں۔ بس اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے، اللہ ہماری ساری حاجات کو بھی پورا فرما دے، اللہ ہماری مشکلات کا مداوع فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔